الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحل اللہ البیع وحرم الربا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اس وقت مجھے جس موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان باتوں سے مجھے، آپ کو اور سب کو نفع پہنچائے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں اہل علم کا، سمجھدار لوگوں کا اور دین کی فکر اور درد رکھنے والوں کا ایک مجمع ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سود کی، مٹی کی، بیاج کی اسلام میں کتنی برائی ہے، قباحت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا وہ 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کی جو قباحت اور شناعت بیان فرمائی ہے، احادیث میں اس سلسلے میں جو باتیں موجود ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور قرآن کریم نے صرف ایک گناہ اس کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی اور گناہ کے سلسلے میں اتنی سخت بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن یہ بھی ہمارا المیہ ہے اور ہماری مصیبت ہے کہ آج اسی امت کے افراد جنہیں اتنی سخت ترین وارننگ دی گئی تھی، جنہیں اتنی سخت دھمکی دی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی امت کے افراد سود میں ایسے مبتلا ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ ان کو روکیں گے کیسے۔ علماء اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے اس کی قباحتیں بتلاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تقریروں سے بات حل ہو جاتی تو پھر اب تک بہت سارے لوگ سود سے بچ جاتے، رک جاتے۔ تقریر سے بات سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ یہ بری چیز ہے، لیکن رکا کیسے جائے؟ اس کا کوئی متبادل، کوئی بدل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اور ہم صرف تسلی کی باتیں کریں گے تو اس کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوگا۔ جب درد کے اسے ختم ہونے کی دوا فراہم کریں گے تب اس کا پیٹ کا درد ختم ہوگا۔ تو ایسے ہی ہم اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، شہر والوں کو سود سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے۔ اسے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، اسے شادی کے لیے پیسے چاہیے، بیمار ہو جائے تو اسے کوئی پیسے دینے والا نہیں ہے، اسے قرض چاہیے، اور بغیر سود کے اسے قرض ملنا مشکل ہے۔ اب جب تک ہم اسے قرض فراہم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ سود سے کیسے بچے گا؟ امت میں کچھ لوگ جو صاحب درد ہیں اور فکر رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو مال اور دولت بھی عطا کی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن
قرض دینے کے بعد ان کو جو تلخ تجربے ہوتے ہیں کہ لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اور جب کبھی ان سے پوچھا جائے تو بولے دینا ہے دیں گے، گاؤں چھوڑ کے جا رہے نہیں بھاگ کے جا رہے۔ تو اب ایسی کڑوی باتیں ان کو سننے کو ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بار بار اصرار کیا جائے تو جب وہ واپس کرتے ہیں تو اس انداز سے واپس کرتے ہیں جیسے قرض دیا ہوا واپس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احسان کر رہے ہیں کہ لو بہت بول رہے تھے کب دیتے، ارے اتنا بولتے کیا یہ لوگ، تو ایسا دیتے ہیں جیسے گویا احسان کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو قرض دینا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ دینے سے احتراز کرتے ہیں کہ بھی یہ واپس ہونے والا نہیں ہے۔ اور عربی میں قرض کا جو لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبتی، کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، محبتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک بزرگ، ان کے پاس لوگ آتے اور بہت دیر تک بیٹھے رہتے اور یہ بیزار تھے، پریشان تھے کہ بھی لوگ اٹھتے نہیں اور مجھے اپنے کاموں میں حرج ہوتا ہے، تو پریشان تھے۔ تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ کے پاس آنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پیسے والے، تو آپ ان سے قرض پوچھئے، اور دوسرے غریب لوگ ہیں، آپ ان کو قرض دیجئے۔ دونوں بھی آنا بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پیسے والا سوچتا اب گئے تو قرضہ پوچھتے، اور غریب کو آپ قرض دیں گے دوسرے دن سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ گیا تو پھر قرضہ واپس کرو بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرض ایسی چیز ہے کہ بس دو اور بھول جاؤ۔ اب ایسے ماحول میں ہم کوئی ایسا ادارہ قائم کریں جو لوگوں کو بغیر سود کے قرض فراہم کر سکتا ہو اور اسے کامیاب چلائیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے ان تجربات کی روشنی میں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ بھئی میں قرض دے کے واپس نہیں لے سکا ایک آدمی سے، اب یہ ہزاروں آدمیوں کو قرض دے کے کیسے واپس لے سکوں گا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ اتنا سرمایہ جمع کہاں سے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، بہت آسان ہے ایسے ادارے کا قائم کرنا، اور ہماری جو حکومت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے اسلامک بینکنگ، کہ بینک کا جو مکمل نظام ہے وہ چلایا جائے، اس کی تو اس ملک میں اجازت بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تھوڑے تھوڑے سرمایے کو اپنے پاس امانت کے طور پر جمع کریں اور پھر اسے لوگوں کو قرض دینے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہمارے ملک میں اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی کے نام سے حکومت نے مستقل ایک شعبہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں اس طرح کے ادارے قائم ہوں کہ لوگوں کو قرض دیا جائے، لوگوں کو معاشی طور پر، اکانومی طور پر نیچے سے اوپر اٹھایا جائے، ایک دوسرے کا کوآپریٹ کیا جائے۔ تو اس لیے اس طرح کا ادارہ کہ لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس جمع ہوں اور پھر ہم اسے قرض دینے کے لیے استعمال کریں، اس طرح کے ادارے کا قائم کرنا نہ تو دشوار ہے اور نہ چلانا مشکل ہے۔ ہم لوگوں نے اب سے 5 سال پہلے جس وقت یہ سوچا تھا کہ بھی اس طرح کا ادارہ قائم کرنا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں بھی بہت سارے شکوک شبہات تھے کہ بھی دیں گے تو لوگ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے، لوگ کیسے جمع کریں گے۔ تو شروع میں لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ہمیں بہت ساری کوششیں کرنی پڑیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جب آپ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اور للہ فی اللہ، اللہ کے لیے کوئی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور پھر مشکل کام بھی بہت آسان ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے جس وقت ہم نے
اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے سوچا کہ بھی اس کو لیگل چلانا چاہیے، اللیگل نہیں، اس لیے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی روشنی میں کوئی بھی ایسا لاکھوں اور کروڑوں کے ٹرن اوور کا کام اس کو اللیگل آپ کریں گے تو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. تو اس لیے لیگل کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے وہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حکومت کا مستقل شعبہ اس کے لیے ہے کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کے نام سے. بس آپ ایک سوسائٹی فارم کیجئے اور پھر وہاں اپلائی کیجئے، اپنا دستور بنائیے کہ ہم اس دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ہم کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس کو لوگوں کو وداؤٹ انٹرسٹ قرض دینے کے لیے، لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی آسانی سے وہ پرمیشن مل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے مساجد کو بیس بنایا کہ مساجد کے ذریعے ہم نے خطبہ سے یہ خطبہ دلوایا کہ بھی سود انتہائی گھناؤنا گناہ ہے اور اس سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر ایک کوشش کریں. تو اس لیے آپ حضرات روزانہ بینک میں جس طرح پیسے جمع کرتے ہیں آپ ہمارے پاس ڈپازٹ کیجئے اور پھر ہم آپ کا جو سرمایہ ہے اس کو لوگوں کو قرض دینے کے لیے استعمال کریں گے. لیکن آپ جو پیسے جمع کریں گے جس وقت آپ چاہیں ان پیسوں کو ڈرا کر سکتے ہیں. آپ نے آج پیسے جمع کیے، کل آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے پیسے ڈرا کر لیجئے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرض دے چکے ہیں آپ کا پیسہ اس وقت مل نہیں سکتا ہے. آپ نے ابھی پیسے جمع کیے، 10 منٹ کے بعد چاہیے آپ ڈرا کر لیجئے. جو سہولت آپ کو بینک میں ہے اس سے زیادہ سہولت ہم آپ کو ہمارے ادارے میں دیں گے. بینک میں تو 4 بجے کے بعد آپ جائیں گے تو پیسے ڈرا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ادارہ رات میں 7 بجے تک چلتا ہے. آپ اپنی ملازمت سے فارغ ہو کر بھی آ کے پیسے جمع کر سکتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں. بینک میں لمٹ ہے، اتنے پیسے ہی آپ ڈرا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے میں آپ جتنے پیسے چاہیں ڈرا کریں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بینک میں جائیں گے تو آپ کو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا، یہاں آپ کو 2 منٹ میں آپ کے پیسے ڈرا ہوں گے اور آپ سکون سے اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو جو سہولت آپ کو بینک میں ہے اس سے زیادہ سہولت ہمارے اس ادارے میں رہے گی. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم لاکھوں روپے آپ کے پاس رکھ دیں گے تو آپ ہمیں شوریٹی کیا دیں گے کہ ہمارے پیسے ڈوبیں گے نہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھی فی الحال آپ کے پیسے کہاں ہیں؟ تو بولے بینک میں ہیں. تو ہم نے پوچھا وہ بینک والوں نے آپ کو کیا شوریٹی دی ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں. تو ہم بولے وہی شوریٹی ہم بھی دیں گے. بھائی بینک والوں نے جب کچھ نہیں دیا آپ کو، جو اتنا بڑا ادارہ ہے، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں بغیر ان کے کچھ دیے کہ آپ رکھ رہے ہیں پیسے، کیوں؟ برسوں سے بینک چل رہا ہے، آپ کو اعتماد ہے. ایسے یہ ادارہ بھی برسوں چلے گا، آپ کو اعتماد پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال شروع میں تو کچھ لوگ سوالات بھی کریں گے، لیکن جب ہم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ بجائے بینک میں جیسے بینک میں آپ جمع کرتے ہیں ویسے آپ ہمارے پاس جمع کریں، اس کے لیے ہم نے پھر اور ایک قدم آگے بڑھ کر ہم نے مساجد کے سامنے کاؤنٹرز لگائے کہ آپ کو ہمارے آفس پہ آ کر کھاتہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا اکاؤنٹ مسجد کے سامنے کاؤنٹر لگا ہوا ہے، آپ یہاں کھول لیجئے. بس 530 روپے آپ اپنے ساتھ میں لائیے، آدھار کارڈ کا زیراکس، پین کارڈ کا زیراکس اور 3 عدد فوٹوز آپ آئندہ جمعہ میں اپنے ساتھ میں لائیں اور پھر اپنا اکاؤنٹ کھول لیجئے. اس کے بعد جس وقت آپ کا جی چاہے آپ اپنے پیسے جمع کریں. آپ کے پاس بھی ہمارے محصلین وہ کلیکٹرز پہنچیں گے اور آپ کے پیسے روزانہ وہ کلیکٹ کریں گے اور جمع کریں گے. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارا جو شہر ہے وہ ایک منڈل ہے، لیکن
3000 اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ہمارے پاس، اور روزانہ 5 لاکھ روپیے کا ایوریج ہے، روزانہ پیسے جمع ہوتے ہیں، لوگ اپنے پیسے جمع کر لیتے ہیں، ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی آپ نے کہا کہ آج جمع کیجئے، کل چاہیے تو آپ ڈرا کر لیجئے، تو جن کو قرض آپ نے دیا ہے تو وہ تو قرض میں پھنسا ہوا ہوگا آپ کا پیسہ، پھر ان کو آپ کیسے واپس کریں گے؟ بینکوں کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بینک چلتے ہیں اس میں جتنے ڈپازیٹرز ہوتے ہیں، صرف 30% ڈپازیٹرز اپنے پیسے ڈرا کرتے ہیں، 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسے جمع کرتے، ڈرا کرنے کا کام نہیں کرتے۔ اس لیے سوسائٹی کا، ہمارے ادارے کا اور اس طرح کے جو ادارے چلتے اس کا قانون یہی ہے کہ آپ 30% اماؤنٹ اپنے پاس رکھیے اور 70% آپ قرض دینے کے لیے استعمال کیجئے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جب بھی کوئی آدمی ڈرا کرنا چاہے گا آپ کے پاس پیسے رہیں گے۔ چنانچہ ہمارا 5 سال کا تجربہ یہ ہے کہ کسی دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پیسے ڈرا کرنے کے لیے آیا اور ہم نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ آج نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیسے ہم نے قرض دیے ہیں۔ تو 70% لوگ ڈرا نہیں کرتے ہیں، اور پھر روزانہ جو 5 لاکھ روپیے جمع ہو رہے ہیں، ڈرا کرنے والوں کے لیے یہی رقم کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ٹینشن کہ ہم دیں گے کیسے، یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے مساجد کے جو ذمہ داران تھے ان کی کمیٹیوں کی ہم نے میٹنگ کی اور ان سے یہ کہا کہ بھی مساجد کا جو اماؤنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور آپ اپنے گھر میں تو رکھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ بجائے وہاں رکھنے کے آپ ہمارے پاس رکھیے، اور جب آپ کو چاہیے ڈرا کریں۔ تو ہمارے پاس 35 مساجد ہیں، ساری مسجدوں کا اماؤنٹ ہمارے ہی ادارے میں ہے، اور گزشتہ 1 سال میں، صرف 1 سال میں ہمارے پاس جو لوگوں نے ڈپازٹ کیا ہے وہ 12 کروڑ روپے، 12 کروڑ روپے لوگوں نے جمع کیے، اور 1 سال میں ہم نے 8 کروڑ روپے لوگوں کو بغیر سود کے قرض دیے اور واپس لیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھی یہ واپس ہوتے کیا؟ دیے تو لوگ تو بس لیتے اور پھر آج دیں گے کل دیں گے، برسوں گزر جاتے ہیں۔ ہم نے جب اس ادارے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا تو حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ یہ ادارہ قائم کر رہے ہیں، اپنی کمیٹی میں 2 پہلوانوں کو بھی رکھیے، اس لیے کہ کوئی نہیں دیے تو پھر وصول کرنے کے واسطے ہونا پڑتا نا۔ تو وصولی کا جو سسٹم ہے، ہم جو قرض دیتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ پہلوان کمیٹی میں رکھنے کے بجائے ہم نے ہر گھر میں ایک پہلوان رکھا، اور وہ پہلوان وصولی کا کام آسانی سے کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم گولڈ لون دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سونا جو ہے وہ بیوی کا ہے، تو جب وہ سونا رکھ کے ہمارے پاس سے قرض لیتے ہیں، اور سونا اگر 1 لاکھ روپے کا ہے تو ہم صرف 70,000 روپے قرض دیتے ہیں، 30% سونا ہمارے پاس زیادہ رہتا ہے، تو 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے ہم قرض جاری کرتے ہیں۔ تو 6 مہینے گزرے، اب فنکشن آ گیا تو ادارہ یاد دلانے سے پہلے بیوی یاد دلاتی، وہ سونا لے جا کے رکھ دیے، شادی میں جانا ہے، اب خالی گلہ کیسا جانا، جاؤ چھڑا کے لاؤ، کتنے دن سے یاد دلا رہی ہے۔ تو ادارہ جیسا یاد دلاتا اس سے زیادہ گھر والی یاد دلاتی، اس لیے کہ اس کا سونا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے گولڈ لون جو ہے وہ آسانی سے پے ہو جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ جو ہم لون دیتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں دیتے ہیں کہ قرض چاہیے آپ لے کے جائیے، آپ سونا لا کے رکھیے اور اس کے بعد پھر آپ کو قرض ملے گا۔ دوسرے شیورٹی پر ہم قرض دیتے ہیں، لیکن شیورٹی کا سسٹم یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ہیں،
تو میں کسی کو شیورٹی دے سکتا ہوں. اب میں جس کو شیورٹی دوں گا تو شیورٹی پیپرز پہ مجھے دستخط کرنی پڑتی ہے کہ یہ صاحب جو قرض لے رہے ہیں جب تک یہ قرض پے نہیں کریں گے میں اپنے پیسے ڈرا نہیں کر سکتا ہوں. تو اب میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے دلائے تو وہ 1 لاکھ روپے ادارہ نہیں دے رہا ہے، میرے پیسے ہیں جو اس کو دیے گئے. اگر وہ ڈباتا ہے تو ادارہ نہیں ڈوبے گا، میں ڈوب جاؤں گا. تو اب میں کہے کو شیورٹی دیتا ہوں ایسے آدمی کو جو ڈبانے والا ہے. تو اس لیے ادارہ کسی بھی صورت میں قرض کے سلسلے میں، وصولی کے سلسلے میں پریشان نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ شیورٹی پر اگر قرض دیا جائے تو ادارے نے پیسے نہیں دیے ہیں، شیورٹی دینے والے نے دیے. اور گولڈ لون ہے تو سونا ہی اس کا ہمارے پاس زیادہ ہے. اب تیسری چیز یہ رہتی ہے کہ ادارہ چلے گا کیسے، اس لیے کہ آپ جن کے پیسے جمع کر رہے ہیں وہ تو جتنے پیسے جمع کریں گے اتنے پیسے ڈرا کر لیں گے، اور جن کو آپ قرض دے رہے ہیں آپ تو سود لینا نہیں چاہتے ہیں، تو جتنے پیسے آپ نے قرض دیے اتنے ہی پیسے آپ نے ان سے واپس لیے. تو یہ جو ادارے کا سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ مینیجر ہے، کلرک ہے، کیشر ہے، وصول کرنے والے ہیں، اور پھر اس پورے سسٹم کی نگرانی کے کام ہیں، اور سی اے سے پھر اس کو حسابات کروانے ہیں. تو بہت سارے اخراجات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خود ہمارا جو ادارہ ہے اس کا ماہانہ خرچ 1 لاکھ روپے ہے. تو اب یہ جو 1 لاکھ روپے ہیں یہ کیسے فلفل ہوں گے اور یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ تو اس طرح کے اداروں کے چلانے کے کچھ طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح مسجد کا نظام چلا رہے ہیں اس طرح اس ادارے کا نظام چلائیے. آپ لوگوں سے چندہ لیجئے، تعاون لیجئے، اور پھر اس ادارے کو چلائیے. لیکن اس طرح چلانا ہے تو بہت صاف شفاف طریقہ، مگر یہ ادارہ بہت چھوٹا ہی رہے گا، آپ اس کو زیادہ بڑا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ماہانہ 1 لاکھ روپے چندہ دینے والے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اور دوسری چیز اور پھر آپ سسٹم بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مزید چندہ چاہیے. اب چندہ کہاں سے بڑھے گا؟ تو ایک مشکل یہ ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے ادارے کو چھوٹا ہی رکھیں گے. اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چندہ دہندگان ہیں، جو عطیہ دینے والے ہیں، ان کے دباؤ میں ادارہ چلے گا. ادارے کے جو ذمہ داران ہیں وہ کسی کو قرض دینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ کو چندہ دینے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے سفارش کی کہ بھئی ان کو دے دیجئے. اب آپ دینا نہیں چاہتے ہیں، آپ نے نہیں دیا، تو اب وہ آدمی ان کو جا کے بتائے گا کہ بھئی آپ کے بولنے کے بعد بھی نہیں دیے. تو اب انہوں بولتے ٹھیک ہے چندے کے واسطے آنے دو، جب دیکھتا ہوں. تو وہ چندہ بند ہو جاتا. تو چندہ لے کے جب ہم اس طرح کا ادارہ چلائیں گے تو ایک تو سسٹم محدود رہے گا، لیمیٹڈ ہوگا، اور دوسرے دباؤ بھی رہے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق الخدمت کے نام پر، سروس چارجز کے نام پر آپ قرض لینے والوں سے پیسے لیں. لیکن ہمارے جو ماہرین شریعت ہے، علماء کرام ہیں، مفتیان عظام ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سروس چارجز کے نام پر بھی آپ پیسے لیں گے تو اس میں بھی کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے ساتھ کچھ نفع بھی آ رہا ہو تو وہ سود میں شامل ہے. اس لیے حق الخدمت کے نام پر اور سروس چارجز کے نام پر بھی آپ کچھ پیسے لیں گے تو بھی اس میں شبہ ربا موجود ہے. تیسرا طریقہ جو مسلم فنڈ دیوبند کا ہے اور مفتیان کرام نے، علماء اعظام نے شرعی طور پر اس کی اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت کے باؤنڈ پیپر ہوتے ہیں ایسے ہی ادارہ اپنے پیپر چھپواتا ہے، اور جب بھی کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ سے معاہدہ سادہ پیپر پہ نہیں کریں گے. ہمارے آفس میں جو پیپر چلتا ہے یہ پیپر ہے، آپ یہ پیپر خریدیے، جس کو ہم قرض دینا چاہتے ہیں اس سے خریدنے لگاتے ہیں.
اور وہ پیپر 100 روپے 500 روپے 1000 روپے 2000 روپے کے الگ الگ پیپرز ہوتے ہیں. تو اب ایک آدمی 1 لاکھ روپے قرض لینا چاہتا ہے 3 مہینے کے لیے، تو ہم اس سے 1500 روپے کے پیپر خریدنے لگاتے ہیں. اب وہ پیپر خریدتا ہے اور پھر ان پیپروں کے اوپر ہمارا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے لیے ہم قرض دے رہے ہیں. تو وہ جو پیپر کی آمدنی ہے اس سے یہ پورا سسٹم چلتا ہے. تو کچھ خاص طور پر حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ علماء نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ اس میں بھی شبہ ربا ہے کہ جو ادارہ قرض دے رہا ہے وہی ادارہ پیپر ہی صحیح، حیلہ ہی صحیح، لیکن وہ پیپر بیچ کے پیسے لے رہا ہے. تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب صدر مدرس سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند فتاوی نظام الفتاوی میں انہوں نے پھر اس کا حل پیش کیا کہ ادارہ یہ پیپر نہ بیچے، بلکہ آپ اپنے شہر میں کسی آفس میں کسی دکان پر اس دکان کے یا اس آفس کے جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ بات کریں کہ بھی یہ پیپر ہے، آپ اسے چھپوائیے اور ہم آپ کا پتہ بتا دیں گے کہ پیپر وہاں ملتا ہے. آپ پیپر بیچیے، آپ پیسے لیجئے، نہ ہم پیپر بیچیں گے نہ ہم پیسے لیں گے. آپ پیپر بیچ کے پیسے لیجئے اور مہینے میں آپ جتنی آمدنی اس پیپر سے ہو اسے ادارے کو ڈونیٹ کر دیجئے. تو اس طرح جو پیپر بیچ رہا ہے وہ قرض نہیں دے رہا ہے اور جو قرض دے رہے ہیں وہ پیپر نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے بھی اسی سسٹم کو اختیار کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں دین کا کام فکر رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. اب ایک آفس میں ایک دکان پر پیپرز رکھے ہوئے ہیں اور اسے بیچ کے جو پیسے آ رہے ہیں اس کو دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ ادارہ چلتا ہے. ایسے ہی یہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، ہمارے 3000 اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو اکاؤنٹ کھولنے کی جو فیس ہے 100 روپے، جیسے ہی وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ان کے 100 روپے اکاؤنٹ کھولنے کی فیس کے تحت وہ مائنس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح 3000 لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا تو 3 لاکھ روپے ہمیں اکاؤنٹ کھولنے کی فیس میں آ گئے. اور 30 روپے جو ہم زیادہ لیتے ہیں 530 روپے، وہ 30 روپے جو بکلیٹ اور مختلف جو پیپرز ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس کی قیمت ہے. تو آپ ایک پیپر بھی چھپواتے ہیں تو اس کے بھی پیسے آپ کو آ جاتے ہیں. پھر سالانہ اکاؤنٹ مینٹین کرنے کی جو فیس ہے وہ 100 روپے ہے، اور یہ پورے بینکوں میں اکاؤنٹ کو جو مینٹین کیا جاتا ہے اس زیادہ فیس ہے. ہم نے صرف 100 روپے رکھی ہے. تو سالانہ 3 لاکھ روپے ان اکاؤنٹ ہولڈر سے آتے ہیں. اور جو قرض لینے والے لوگ ہیں ان سے جو پیپر کی خریدی کے پیسے آتے ہیں اس سے یہ پورا سسٹم چلتا ہے. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ماہانہ 1 لاکھ روپے کے خرچ کے بعد بھی اس وقت ہمارے پاس جو بچت ہے، یعنی پورا سسٹم چل رہا ہے، لوگ قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ہمارے پاس بچت ابھی 10 لاکھ روپے ہے. یعنی پورے سسٹم کے جانے کے بعد پیسے بچ گئے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے لوگ لے رہے ہیں، واپس بھی کر رہے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے قرض لیا اور ایک 20-25 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب کون واپس کرے گا؟ اب بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، تو آپ تو وہ سونا، وہ تو رحم کے مستحق ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے اس سوسائٹی میں ایک قانون بنا ہوا ہے، اور بینکوں میں بھی یہ اصول ہے کہ آمدنی کا 10% یہ بازو رکھا جاتا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی پابجائی اس سے کی جائے. تو اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ہے پورا سسٹم
اگر ہم اس پورے سسٹم کو فالو کر کے ادارے کو چلائیں گے تو ذہن میں جو خطرات اور خدشات ہیں کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا، وہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کوئی ڈبا دے گا تو کیا ہوگا، کوئی نہیں دے گا تو کیا ہوگا، اس کا پورا سسٹم موجود ہے. اس لیے بس ایسے اداروں کو چلانے کے لیے صرف ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم ہمت کریں، اور کوئی بھی کام بغیر ہمت کے نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوچیں گے بھی دکان کھولنا ہے تو کیا